پارٹی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی پارٹی قیادت سے مل کر خوشی ہوئی۔ جی بی اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی پارٹی عہدیداران سے خطاب، کہا فنڈز دونوں صوبوں کے حقوق کے مطابق ملنے چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ نون لیگ گلگت بلتستان میں کامیابی حاصل کرے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیا جائے گا، میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پارٹی میں سینئر اور دیرینہ دوستوں کو اہمیت دیں گے، ہم نے نظر رکھنی ہے کون اپنا ہے کون پرایا۔ وزیر اعظم کی بین الاقوامی کانفرنس برائے امن و اعتماد کے موقع پر ترک صدر سے ملاقات، پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیاسی توانائی، اقتصادی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر دونوں رہنماؤں کا عزم۔ پرتپاک استقبال پر پاک ترک JMC کے 16ویں اجلاس پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں ترکیہ کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ غزہ میں امن کے لیے ایردوان کی کوششوں کو وزیر اعظم کی جانب سے سراہا گیا۔ صدر ایردوان نے وزیر اعظم کی نیک خواہشات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیض حمید سے متعلق فیصلہ تاریخی ہے۔ فوج کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ کیس میرٹ پر 15 ماہ چلا، صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ 4 الزامات ثابت ہونے پر فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا نیوز کانفرنس سے خطاب، کہا فیض حمید کو کیس کی پیروی کے لیے مرضی کی لیگل ٹیم فراہم کی گئی۔ میرٹ پر فیصلہ آئین کی فتح، قانون کی بالادستی کی فتح ہے، یہ کسی حکومت نہ کسی جماعت کی فتح ہے۔ فیض حمید کے غیر آئینی اقدام سے ملک سیاسی بحران سے دوچار ہو، نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 8 سال بعد ترقیاتی مذاکرات کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کی وزیر برائے ترقیاتی امور کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات اور سماجی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں برطانوی کمپنیوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ تجارتی حجم 5.5 بلین پاؤنڈ سے تجاوز۔ برطانوی وزیر اور وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے ایجوکیشن گیٹ وے کے اگلے مرحلے کا افتتاح کیا۔ اسٹارٹ اپ فنڈز متعارف، آن لائن لرننگ پروگرامز میں توسیع، اہم ترقیاتی پیش رفت سے پاکستان کی معیشت مستحکم اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مملکت نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ کی ملاقات ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، پانی کے انتظامات، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سفیر رابرٹ کو نئی تعیناتی پر نیک خواہشات کا اظہار، کہا نیدرلینڈ کے سفیر کا تعارفی دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کے مثبت سمت میں بڑھنے کی علامت ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے تعلقات مشترکہ ترقیاتی اہداف میں مبنی ہیں۔ بولی پنجاب صوبائی سطح پر اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ ملاقات میں اعلیٰ تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ، ایجوکیشن اور تحقیقی سرگرمیوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کی کوششوں کو برسلز اور لندن میں سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور یورپی یونین کے کمشنر برائے داخلی امور کے درمیان پیش رفت قابل غور ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تارکین وطن سے متعلق نمایاں پیش رفت پر خوشی ہوئی۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تعمیری ملاقاتیں کی۔ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ماہی پروری کے مسائل اور حل پر سیمینار سے خطاب کیا، کہا ماہی پروری کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں اس شعبے میں بہترین کام ہو رہا ہے، مقامی فارمرز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مریم اورنگزیب نے مزید بتایا کہ ماہی پروری میں ترقی معیشت کی ترقی کے مترادف ہے اور صوبے کی پہلی ماڈل فش مارکیٹ پر کام جاری ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سری لنکن سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں مسلسل جاری۔ NDMA کی 23ری امدادی کھیپ کولمبو پہنچ گئی۔ سری لنکن حکام نے پاکستانی امدادی سامان باضابطہ وصول کیا۔
امدادی سامان میں ببل میٹ، مچھر دانیاں، گدے، بیڈ شیٹس، ٹینٹ اور ترپالیں شامل۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور پوری قوم اپنے سری لنکن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کرتی رہے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ پنجاب۔ پارٹی پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈر، سینئر صحافیوں، کاروباری شخصیات، طلباء یونین اور وکلاء برادری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی عوامی خدمات اور پارٹی کے لیے کوششوں کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کو بلدیاتی انتخابات میں بھرپور تیاری اور مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا عالمی یوم غیر جانبداری پر خصوصی پیغام۔ کہا عالمی غیر جانبداری بین الاقوامی امن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ غیر جانبداری عالمی امن اور بقائے باہمی کے فروغ کا مؤثر ذریعہ۔ پاکستان سفارتی محاذ پر فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر غیر جانبدار عالمی کردار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت کے امن و امان بہتر بنانے کے لیے جاری اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے قومی اور عالمی امن و امان کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ ایڈوکیٹ سیف الدین کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے۔ میئر کا ایڈوکیٹ سیف الدین کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا والدین کا سایہ عظیم نعمت ہے اور ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت نے 11 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی حکام نے ماہی گیروں کی کشتی بھی تحویل میں لے لی۔ تمام ماہی گیر کراچی کے ابراہیم حیدری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترجمان کوسٹل میڈیا سینٹر کمال شاہ کی گرفتاری کی تصدیق۔ ماہی گیر روزگار کی تلاش میں سمندر میں گئے تھے۔ پاکستانی ماہی گیروں کی رہائی کے لیے حکومتی اقدامات کی اپیل۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک، ایک اور معصوم زندگی نکل گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا میں ٹینکر کی ٹکر سے 12 سالہ بچہ فرحان جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، لاش اسپتال منتقل۔ حادثے کی CCTV فوٹیج NTN نیوز کا موصول۔ کراچی میں رفع سال ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 245 ہوئی۔ لاہور میں محکمہ بلدیات پنجاب نے نادرا کے اشتراک سے کسٹمز ریلیشن شپ مینجمنٹ ایپ لانچ کر دی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ای رجسٹریشن ایپ کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر نے کہا ایپ کے ذریعے پیدائش، اموات، شادی اور طلاق کا آن لائن اندراج کیا جا سکتا ہے۔ شہریوں کو گھر بیٹھے اندراج کی ای رجسٹریشن کی سہولت میسر آئے گی۔ نادرا ڈیٹا سسٹم کے ساتھ لنک ہونے سے خود بخود وہاں اندراج ہو جائے گا۔ غزہ میں مسلسل بارشوں سے اسرائیلی حملوں سے تباہال فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، بارش کا پانی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں داخل۔ ناقابل برداشت ٹھنڈ سے پناہ گزین خیموں میں موجود 8 ماہ کی بچی جان کی بازی ہار گئی۔ مسلسل بارش سے غزہ شہر میں 5 مخدوش عمارتیں گر گئیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ امداد پر اسرائیلی پابندیوں کے باعث 15 لاکھ بے گھر فلسطینی اب بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے آن لائن ٹکٹس کی فروخت کا آغاز ہو گیا ہے۔ پوسٹر سے پاکستانی کپتان کی تصویر غائب ہونے پر پاکستانی شائقین نے ICC کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پوسٹر پر بھارتی، شری لنکن، جنوبی افریقی، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے کپتانوں کی تصاویر موجود۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور شری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے تمام میچز شری لنکا میں کھیلے گی۔ افتتاحی میچ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان 7 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا 15 فروری کو پاکستان بھارت کے درمیان کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ PCB چیئرمین محسن نقوی کی قومی انڈر-19 ویمنز ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ کہا قومی ٹیم نے بہترین کارکردگی سے بنگلہ دیش کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دی، جو پوری ٹیم کی محنت اور عزم کا ثبوت ہے۔ سیریز کی کامیابی بہترین ٹیم ورک اور کھلاڑیوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔
بالی ووڈ انڈسٹری کو بھارتی جاسوسی تھرلر فلم دھرندر کے باعث بڑا جھٹکا لگ گیا، کیونکہ فلم کو پاکستان مخالف مواد کی وجہ سے خلیجی ممالک میں نمائش کی اجازت نہیں ملی۔ فلم کا بڑا حصہ کراچی کے علاقے لیاری اور اس کے کرداروں پر مبنی ہے۔ لیاری کو پاکستان میں دہشت گردی کے مرکز کے طور پر دکھایا گیا۔ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت متعلق تمام خلیجی ممالک میں فلم کی اسکریننگ پر پابندی آئی۔